بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 273 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت و اما فی الحالت الثالثۃ فلا موجب سے لے کر وذهب صاحب الکفایت الی جریان الاستصحاب تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس کل لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی نقطہ ثانیہ کے 3 حالات کے بارے میں، ان میں سے 2 حالات کو بیان کیا گیا۔ آج کے درس میں حالت سوم کی وضاحت کی جائے گی، اور اس کے بعد تیسرا نقطہ جو ہے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ، لیکن جہاں تک ہے نقطہ دوم، یعنی جس کو محقق نائینی نے ذکر فرمایا ہے کہ بقاء موضوع کی 3 اقسام ہو سکتی ہیں۔ بقاء کے موضوع مرکب 3 طرح سے ہو سکتا ہے، ان میں سے تیسری صورت یہ تھی کہ مرکب ہوگا ایک اور طرح سے، یعنی 2 عرض ہوں گے ایک محل کے لیے، مثلا اجتہاد و عدالت مجتہد کے اندر، یا 2 عرض ہوں گے 2 محل کے لیے، مثلا والد کا اس دنیا سے چلے جانا اور میراث پانے کے لیے بیٹے کا مسلمان ہونا، ٹھیک۔ یہ فلا موجب لافتراض اخذ تقید و اتصاف احد جزء الموضوع بالآخر، کوئی سبب نہیں بنتا، کوئی انگیزہ نہیں اس بات کو فرض کرنے کے لیے کہ تقید کو اخذ کیا جائے اور مرکب موضوع کے جو 2 جز ہیں ان میں سے ایک جز کو دوسرے کے ساتھ متصف کیا جائے، ملایا جائے۔ کیوں؟ لا موجب کیوں؟ لأن احدہما لیس محلا و موضوع للآخر، چونکہ جو 2 جز ہیں موضوع کے ان سے ایک محل و موضوع نہیں ہے دوسرے کے لیے، بل بالامکان ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ان یفرض ترتب الحکم علی ذات الجزئین، کہ جو حکم آ رہا ہے وہ دونوں جزءوں کی ذات پر ہو، نہ کہ ایک جدا گانا ایک جز کے اوپر دوسرے پر نہ، یا ایک جز موضوع ہو دوسرے کے لیے، ایسا بھی نہیں۔ وفی مثل ذالک یجری استصحاب الجزء لتوفر شرط الاول، اور اس قسم میں یعنی اس صورتحال میں یعنی حالت سوم میں استصحاب جز جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ شرط اول یعنی حالت سابقہ یقینی موجود ہے۔ هذا موجز عما افاده المحقق نائینی رحمہ اللہ، نکتفی به على مصطفى هذه الحلقة تارکین تفاصیل والمناقشات الى مستوى اعلی من الدراست۔ یہ اختصاری گفتگو تھی اس بات سے جس کو محقق نائینی نے سمجھایا، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی اس حلقہ کی سطح کے اوپر، یعنی جو حلقہ ثالثہ کی جو سطح ہے۔ باقی جو طول و تفاصیل ہیں، اشکالات ہیں، ارادات ہیں، ان کو پھر اعلیٰ جو کتابیں ہیں، اس سے بلند ترین علم اصول کی کتاب لکھی گئی ہیں، طولانی ترین کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے حوالے ان اشکالات و تفاصیل کو ہم کر دیتے ہیں۔ اب باری آتی ہے وَأَمَّا النُّقْطَةُ الثَّالِثَةُ، تیسرا نقطہ ہے فَتَوْضِيحُ الْحَالِ فِيهَا، اس میں صورت حال کی وضاحت یوں ہے کہ ان الجزء الذي يراد اجراء الاستصحاب فيه، وہ جز جس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ استصحاب کو جاری کریں، 2 جز میں سے ایک جز، تارتاً یکون معلوم ثبوت سابقاً، ایک مرتبہ اس جز کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے حالت سابقہ کا یقین ہے کہ وہ حالت سابقہ میں موجود ہے، لیکن وہ یشک فی بقائی، لیکن اس کے بقا کے اندر شک کیا گیا کہ فرض کے صبح کو تھا، اب بھی ہے یا نہیں ہے، اب شک کیا جا رہا ہے اس کے بقا میں، کب؟ الی حین اجراء الاستصحاب، جب شام کو آپ استصحاب کو جاری کر رہے ہیں ثالث کا سابقہ پر، اب شک ہے کہ وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔
اور دوسرا یہ تعاطن بات، دوسرا یہ کہ یکون معلوم ثبوت ہے، یعنی وہ جز جس کے بارے میں صاحب کیا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس صاحب کو اس میں جاری کریں، وہ جز کا ثابت ہونا معلوم ہے سابقاً، بالکل کہ حالت سابقہ یقین رکھتا ہے بالکل تھا، وَيُعْلَمُ بِارْتِفَاعِ فِعْلًا، لیکن ابھی کیا ہے آپ جان سکتے ہیں جب ہم اس صاحب جاری کر رہے ہیں تو وہ ختم ہو چکا ہے، وَلَكِنْ يُشَكُّ فِي بَقَاءِ فِي فَتْرَةٍ سَابِقَةٍ، لیکن فاصلے زمانی سابق کے اندر اس کی بقا میں شک کیا جا رہا ہے۔ کون سا فاصلے زمانی؟ یہ فترۃ تواجد الجزء الاول جزء الاخر من الموضوع، وہ کیا ہے؟ وہ فاصلہ زمانی جہاں پہ دوسرا جز موضوع کا موجود ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ الحکم بانفعال الماء، فرق کریں انفعال الماء یعنی تنجس ماء، پانی کے نجاست کا حکم، فَإِنَّ مَوْضُوعَهُ مُرَكَّبٌ یعنی پانی موضوع ہے، ٹھیک ہے، تنجس ماء یہ مرکب ہے، ایک من ملاقات النجس للماء، ایک کے تنجس ماء تب ہوگا جب نجس کے ساتھ پانی ملاقات کرے۔ نمبر 2 وعدم قریتی، اور وہ پانی کر بھی نہ ہو، اگر کر ہے نجس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے تو نجس نہیں ہوتا، سوائے کہ اس تمام کر کے اندر رنگ بوزا کا تبدیل ہو جائے نجس کی وجہ سے۔ جب ایسے ہے تو فَنَفْتَرِضُ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ مَسْبُوقًا بِعَدَمِ الْقُرْيَةِ، غور فرمائیے گا، اب ہم فرض کرتے ہیں کہ پانی پہلے کیا تھا؟ کر نہیں تھا، حالت سابقہ اس کی کیا تھی؟ کر نہیں تھی، یہ رکن اول یعنی اس حساب کا۔ يُعْلَمُ الْعَالِمُ بِتَبَدُّلِ هَذَا الْعَدَمِ وَسَيْرُورَتِهِ، یہ جو فرماتے ہیں کہ یعنی تبدل ہو رہا ہے، یعنی پانی جو پہلے کر تھا، معاف کیجیے کر نہیں تھا، اب ہم دیکھتے ہیں، یعنی اب الان یعنی جب ہم حساب جاری کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ عدم تبدیل ہوا، یعنی عدم نہیں رہا بلکہ وہ کر ہو چکا ہے، یعنی پہلے وہ کر نہیں تھا، اب دیکھتے ہیں ہم وہ کر نہ ہونے کی حالت کر ہونے کی حالت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ ولیکن یحتمل بقاء عدم القریت فی فترۃ سابقۃ، لیکن یہ احتمال دیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو عدم قریت ہے ابھی تو تبدیل ہو چکا ہے، وہ فاصل زمانی میں سابق میں ہو، وہ فاصل زمانی سابق کیا ہے؟ یہ فترۃ وصول ملاقات نجاس للماء، جب اس فاصلے زمانی میں جب نجاست کی ملاقات ہو رہی تھی اس پانی کے ساتھ تو اس وقت کر نہیں تھا۔ یہ دو فی الحالۃ الاولی، یہ دو آپ نے ملاحظے یعنی تارتن و اخرى، دو صورت ملاحظے فرمائے۔ پہلی حالت میں، پہلی صورت میں لا شک فی توفر الیقین بالحدوث و شک فی البقاء، آپ نے ملاحظہ یقین فرمایا کہ حالت سابقہ ہے کہ کر نہیں تھا، اب بھی کر نہیں ہے، یعنی اس کی حالت تبدیل نہیں ہوئی ہے، تو اب دونوں رکن یعنی حالت سابقہ بھی ہے اور شک در بقا بھی ہے، فیجری صاف جاری ہوگا۔ واما فی الحالت ثانیت، دوسرے میں جب حالت سابقہ یقین ہے کہ کر نہیں ہے لیکن وہ ابھی تبدیل ہو چکی ہے، ٹھیک، تو فقد یستشکل فی جریان الاستصحاب فی الجزء، تو جز کے اندر استصحاب کو جاری کرنے کے بارے میں اشکال بیان کیا گیا ہے، بدعویٰ، اس دعویٰ کے ساتھ کہ عدم توفر رکن ثانی وہ شک کو فی البقاء، کہ یہاں پہ شک در بقا نہیں رہتا، چونکہ وہ جو حالت سابقہ تھی وہ کر کا نہ ہونا، اب وہ موضوع نہیں رہا، کیونکہ شرط ہے کہ جس چیز کے بارے میں یقین سابق تھا اسی کے بارے میں شک لائق ہو، اسی لحاظ سے ہی شک لائق ہو، لأنہ معلوم الارتفاع، چونکہ معلوم ہو چکا ہے یہ مرتفع ہو چکا ہے، کیوں مرتفع؟ کر نہیں تھا اب کر ہے، بحسب الفرض یہ ہم کیا ہے، تو فکیف یجری استصحابہ، تو ہم اس استصحاب کو کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ وقد اتجہ المحققون فی دفع ھذا الاستشکال، یہ اس اشکال جو بیان کیا گیا کہ ہم شک در بقا کا رکن موجود نہیں ہے چونکہ حالت سابقہ عدم قریت میں تبدیل ہو چکی ہے، تو ہم استصحاب کیسے جاری سکتے ہیں؟ یہ اشکال ہے، اس متوجہ ہیں کچھ محققین کے اس اشکال کو دور کر سکیں، الی التمییز بین زمان فی نفسہ و زمان نسبی، کہ فرق پیدا کریں، یعنی انہوں نے یوں اشکال دیا گیا کہ فرق ہے، ایک زمان ذات خود زمان ہے اس کے درمیان میں، اور زمان نسبی یعنی الجزء الاخر ہے، یعنی دوسرے دو جز سے، ٹھیک ہے، ایک کیا کر کے ساتھ ملاقات ہونا، دوسرا کیا کہ وہ اس کا کر یعنی نجس کے ساتھ ملاقات ہونا، دوسرا کر کا نہ ہونا، وہ پانی قلیل ہے
یہ فیقال یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ان الجزء المراد استصحاب، جس جز کو استصحاب کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے اذا لوحظ حال فی عمود الزمان المتصل الان، اگر اس کی صورت حال کو دیکھا جا رہا ہے، ملاحظہ کیا جا رہا ہے اس پہنے زمانی کے اندر جو ابھی تک متصل یعنی شروع سے ابھی تک، تو فہو غیر محتمل البقاء، تو اس کے باقی ہونے کا تو احتمال نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ للعلم بارتفاع فعل، چونکہ معلوم یقین ہے ہمیں کہ اس کا وہ مرتفع ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اب پہلے عدم کر تھا اب کر ہے. وَإِذَا لُوحِظَ حَالُ بِنِسْبَةِ إِلَى زَمَانِ الْجُزْءِ الْآخَرِ، لیکن اگر اس جس جز کو حساب کیا جا رہا ہے اس کی صورت حال کو دوسرے جز کے زمانے کی بنسبت دیکھا جا رہا ہے جس کو زمان نسبی کہا جاتا ہے، تو فقط یکون مشکوک البقاء الی ذالک الزمان، تو یہ اس کا باقی ہونا مشکوک ہوگا اسی زمانے جزء دوم کا تک. مثلا عدم القریت فی المثال مذکور، جو مثال دی گئی کہ ما انفعال ما تنجس سے مرکب ہے دو سے، ملاقات نجاست اور قلیل ہونا یعنی کرنا ہونا. یہ عدم قریت مثال مذکور میں لا یحتمل بقاء الان، ابھی اس کے باقی ان کا احتمال نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ تبدیل ہو چکا ہے. ولیکن یشک فی بقائہ الی حین وقوع الملاقات، لیکن شک ہے کہ آیا جس وقت یہ نجاست کے ساتھ ملاقات کر رہا تھا اس وقت کر کی حالت میں باقی تھا یا نہیں. فیجری استصحابہ فی الی زمان وقوعہا، ہاں جب ملاقات کا جو وقت تھا اس کا زمانہ تھا اس کے بارے میں استصحاب جاری کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت نہیں تھا. فرض کریں وتفصیل الکلام فی ذالک، اب یعنی اس کی وضاحت، فرض کریں جس جز کو ہم استصحاب کر رہے ہیں یعنی زمان کے لحاظ سے تفصیل، انه اذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه، یعنی جب اس جز کا یعنی موضوع مرکب کے دو جز میں سے اس جز کا مرتفع ہو جانا ختم ہو جانے کا وقت جس جز کو ہم استصحاب کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عدم القریت ہے. وہ کیا ہے؟ نہ ہونا. یہ زمان ارتفاع جز کیا ہے؟ معلوم ہے، بالکل واضح ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے. وکان زمان تواجد الجزء الاخر والملاقات فی المسل معلوم علیہ، اور دوسرا جز جو ہے کہ اس میں نجاست کا ملاقات وہ بھی موجود ہے، وہ بھی معلوم ہے، وہ بھی معلوم ہے، دونوں جز. فلا شک لکے یجری استصحاب جاری ہونے کے لیے کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. ولہذا اسی وجہ سے لابد ان یفرد الجہل بکل الزمانین، غور فرمائیے زمان جز اول یعنی زمان ارتفاع جز اول اور زمان موجود جز دوم کے بارے میں، دونوں کے بارے میں جہل کو فرض کیا جا سکتا ہے کہ یعنی دونوں کا پتہ نہ ہو. ٹھیک، ایک. نمبر دو، اب زمان ارتفاع الجز المراد استصحابہ خاصتاً، یا فقط کیا ہے جس جز کا ہم ارتفاع کر رہے جس جز کو ہم استصحاب کر رہے ہیں اور یقینی ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے، وہ اس کی حقیقت تبدیل ہو چکی ہے عدم کر سے کر کی جانب وغیرہ، تو وہ یہ کہ ہم فقط جہالت رکھتے ہیں، نہیں جانتے ہم کہ ارتفاع جز کب ہوا ہے، یہ پتہ نہیں. نمبر تین، او بزمان تواجد الجزء الخاص، یا ہمیں جہالت ہے دوسرے جز کی موجودگی کے وقت سے کب موجود ہے وہ. فہذه ثلاث صور، یہ تین صورتیں بنتی ہیں. وقد اختلف المحققون فی حکمها، یہاں پہ تین اقوال پائے گئے ہیں، یہاں پہ دو اقوال کو بیان کیا جائے گا، تیسرے کی چونکہ وضاحت زیادہ ہے اور یہ تینوں کی پھر وضاحت آئے گی آنے والے درس میں بیان گئی. محققین علماء اصولین نے ان کے حکم کے اندر، ان تین صورتوں کے حکم کے اندر اختلاف پیدا کیا ہے. فذهب جماعت من المحققین منهم السید الاستاذ الى جریان الاستاب فی الصور الثلاث، محققین علماء اصولین کے ایک گروہ جن میں سے مرحوم خوئی بھی ہیں اس بات کی جانب گئے ہیں کہ استاب جاری ہو سکتا ہے تینوں صورتوں میں، یعنی جہل دونوں زمانوں کے بارے میں ہو، جہل جز استصحابی کے بارے میں ہو، جہل دوسرے جز کے موجودگی کے بارے میں ہو. وَإِذَا وُجِدَ لَهُ مُعَارِضٌ سَقَطَ بِالْمُعَارِض، ہاں اگر کوئی ان کے ساتھ پھر تعارض کرنے والا کوئی دوسرا حصہ موجود ہے تو اذا تعارض تساقط والا قانون جاری ہوگا. تب بعض المحققین الى جریان الاستاب فی الصورتین، بعض محققین اس بات کی جانب گئے ہیں، اچھا بعض محققین مراد حواشی والوں نے لکھا ہے محقق نائنی، وہ فرماتے ہیں استاب جاری ہوا فی صورت، دو صورتوں میں جاری ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟
وہ ایک سورت الجہل بالزمانین، یعنی وہ سورت جب دونوں زمانوں کے بارے میں جہالت ہو، یعنی ہمیں ارتفاع جز کے بارے میں پتہ نہ ہو اور موجودگی جز دیگر کے بارے میں بھی پتہ نہ ہو. ٹھیک. اول جہل نمبر 2 دوسری صورت اول جہل بزمان ارتفاع الجز المراد صاحب، یا فقط ہمیں اس جز کے مرتفع ہونے کے وقت کے بارے میں جہالت ہے جس جز کو احتساب کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے. وعدم الجریان فی صورت العلم بزمان ارتفاع، اور حساب جاری نہیں ہوگا اس صورت میں جہاں پہ ہمیں یقین ہے کہ وہ جز اول مرتفع ہو چکا ہے، فرق عدم قریت سے قریت کی جانب ختم ہو چکا ہے، سیروریت اس کی ہو چکی ہے. تو اللہ کرام عزیز بقایا وضاحت آنے والے درس میں اس کی آئے گی. آج کا درس ہم اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.